अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पिछले ही एक सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि आपको मालूम है कि अमरीकी इंतज़ामिया ने रिचर्ड हॉलब्रुक को अपॉइंट किया है एज अ स्पेशल ऑनवॉय फॉर अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। और आज हम तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे कि रिचर्ड हॉलब्रुक की जो अपॉइंटमेंट है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और उसमें जो एक अमरीकी पॉलिसी है वो किस तरफ अब बढ़ेगी एक नई इंतज़ामिया के आने के बाद। उसका तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक रिच एंड पर्टिनेंट पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले रखते हैं तशरीफ़ शाहिद हुसैन भुट्टो साहब, जो कि वफाकी वज़ीर हैं अमूर नौजवाना के, और आपसे इंशाल्लाह बात होगी। और खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है और चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स के भी, तो आपसे भी बात होगी। लेकिन आपको मालूम है नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक और जुम्मतुल मुबारक के हवाले से हमारा एक जो सिलसिला हुआ करता है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। आज चंद हदीस पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन समता नजा, जो चुप रहा वो बच गया। और फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिसको पेट, शर्मगाह और ज़ुबान के शर से महफूज रखा वो सब बुराइयों से महफूज हो गया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान मुंह से बाहर निकाली और उस पर उंगली रखी, यानी इशारे से फरमाया कि खामोशी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि अपनी ज़ुबान उंगली से पकड़े हुए हैं और उसे खींचते हैं। मैंने उसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इस मुर्दार ने बहुत से काम करवाए हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की अक्सर ख़ताएँ ज़ुबान के सबब हैं। और फरमाया कि सबसे आसान इबादत तुम्हें बता दूँ, वो खामोशी और नेक हुई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई खामोश और बावकार मुसलमान देखो तो उससे तकर्रुब हासिल करो, क्योंकि ऐसा शख्स साहिब हिकमत होता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि इबादतें 10 हैं, 9 का ताल्लुक़ खामोशी से है और 1 लोगों से भागना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि लायानी बातों को तर्क कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि आदमी जो कुछ कहता है वो लिखा जाता है। ये चंद हदीस नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें तौफीक दे कि अपनी ज़िंदगियों को इन हदीस की रोशनी में तरतीब दे सकें। और जिन जिन लोगों ने यह हदीस सुनी है उनसे गुजारिश है कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं उसका जिक्र करता जा रहा हूँ, मेरे सब काम होते जा रहे हैं। ये था हदीस का सिलसिला। और रिचर्ड हॉलब्रुक के बारे में मैंने जो बात की आपसे, उससे पहले आपने देखा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने अपने पहले ही दिन बड़े ही तारीखी किस्म के ऐलानात किए हैं। एक तो ये है कि उन्होंने गुआंटानामो बे, जो एक जेल है वहाँ पे क्यूबा में, जिसमें 245 से 250 के करीब जो लोग हैं वो अभी तक मौजूद हैं, और जिनमें से सिर्फ 21 का अभी तक ट्रायल हुआ है और बाकी सब लोग वहाँ पे वैसे ही ट्रायल के बगैर मौजूद हैं। उसको बंद करने का ऐलान किया है 1 साल के अंदर अंदर। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि CIA की जो सीक्रेट डिटेंशन सेंटर्स हैं उनको भी पूरी दुनिया में बंद किया जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है जो हमारे आज ज़ेर बहस रहेगी वो है रिचर्ड हॉलब्रुक का एक स्पेशल ऑनवॉय के तौर पर तकर्रुर। इसमें मैं ये आपको बताते चलूँ कि रिचर्ड हॉलब्रुक जो हैं वो हैं क्या और कौन है। रिचर्ड चार्ल्स एल्बर्ट हॉलब्रुक ये 24 अप्रैल 1941 को पैदा हुए थे न्यूयॉर्क सिटी में, और इनका बड़ा ही डिवर्स किस्म का करियर रहा है। बड़े ही सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, मैगजीन एडिटर भी रहे हैं, ऑथर हैं, पीस कोर डायरेक्टर भी हैं, और बड़ी दिलचस्प बात है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। और वॉल स्ट्रीट में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है और उसमें अपना एक नाम बनाया है। इसके अलावा इनकी जो सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको मालूम है कि जो 1995 का डेटन पीस एकॉर्ड था बोस्निया के क्राइसिस के हवाले से, उसको फाइनलाइज कराने में इन्होंने बड़ा एक रोल प्ले किया था। फिर आपको ये भी मालूम है कि ये एक वाहिद असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो 2 रीजन्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी एशिया के और यूरोप के रह चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि 1997 में मैडलिन ऑलब्राइट के सामने ये अपनी एक जो जंग थी फॉरेन सेक्रेटरी के हवाले से वो लूज़ कर गए थे जब बिल क्लिंटन ने मैडलिन ऑलब्राइट को इनकी जगह पे अपॉइंट किया था। इसके अलावा जॉन कैरी की जो 2004 की कैंपेन थी, प्रेसिडेंशियल कैंपेन, उसमें ये उसके एडवाइज़र थे, उसमें भी एक बड़ा इन्होंने रोल प्ले किया। इस दफ़ा भी हिलरी क्लिंटन की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी उसमें भी उनके एडवाइज़र थे। खासे हॉकिश जाने जाते हैं,
تمام جو ڈیموکریٹس ہیں ان میں سے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہی ایگریسو سٹائل کے اور ہارڈ نوزڈ نیگوسیٹر کہا جاتا ہے ان کو. رچرڈ آرمیٹیج سٹائل تھوڑا سا ان میں ہے, وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور براؤن یونیورسٹی سے انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پھر اسی کے فوراً بعد یہ آگے تھے. اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ یو این میں امریکہ کے جو ہیں وہ ایمبیسڈر رہے ہیں, وہاں پہ بھی انہوں نے بڑا زبردست کام کیا تھا. اور پھر افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اکتوبر جو ایشو تھا فورن افیئرس کا, اس میں ایک لکھا تھا, اس لیے ریلیونٹ ہے کہ اب وہ اسی کے آنوائے بن گئے ہیں. انہوں نے لکھا کہ the new government needed to restore the United States reputation in the world. He called the current US policy in Afghanistan a failure and urged the incoming administration to focus on tribal areas of Pakistan. So now he is a part of the incoming administration. Let's see how he delivers. یہاں سے ذرا بات شروع کرتے ہیں. شاید صاحب, یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا تھا کہ لوگوں کو ذرا پتہ چلے کہ رچرڈ ہالبروک صاحب ہیں کیا. ان کے آنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے اس خطے میں وہ اب خاصی کلیئر ہو گئی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ایک اسپیشل آنوے بنا دیا ہے, اگرچہ انہوں نے جارج میچل کو بھی بنایا ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے, لیکن ہم نے کنفائن کرنا ہے اس خطے میں. کیا فرق پڑے گا ان کے آنے سے؟ دیکھیں جی, جنرلی تو جو بات کی ہے پریزیڈنٹ یو ایس اے نے, جو اس کی تقریر تھی, تو اس نے تو پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ جی ہم اب ڈسٹرکشن کی بجائے کنسٹرکشن پہ جائیں گے, اور خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو ہم بڑا احترام اور عزت کے ساتھ ڈیل کریں گے. تو جو پہلے کی پالیسی تھی, لگتا یہی ہے کہ اب اس پہ تبدیلی آ رہی ہے. اب ان لوگوں کو محسوس ہونے لگا ہے کہ جی ہمیں کچھ الگ طریقے سے ان ممالک کو ڈیل کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد پھر رچرڈ سے پہلے اس پہ آتے ہیں جو کل ہوا تھا, جنرل سیکرٹری جو آپ کا آیا تھا نیٹو کا, جی, تو جو اس نے آ کے بات کی ہے, تو یہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کے جو خود مختاری ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا, اس کو ایک اپنی اہمیت ہے, اس کا ہمیں احترام کرنا پڑے گا, اور یہ جو امریکن ڈرون اٹیکس ہیں یہ ہمیں بند کرنے پڑیں گے. یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا, پہلی دفعہ انہوں نے کہا, اور ایک ہی دن کے اندر اندر ایک اٹیک ہو گیا. جی, میں ایک بات کرتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سوچ کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے. اب وہ اپنے منہ سے جو چیز کہہ رہے ہیں تو ایک اس سے پتہ چلتا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو الگ بات ہوتی ہے نا, کہ جی اب جو وہ بات کر رہے ہیں اس کے ایک اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جی اب وہ کیا چاہتے ہیں, کس قسم کی ان کی سوچ ہے. اور پھر رچرڈ صاحب کا جو تقرر ہے ان کا, یہ دیکھیں وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو, یہ سویلین گورنمنٹ جو ہے یہ کمزور ہو, اور پھر وہ یہ نہیں چاہیں گے. لیکن وہ کیسے نہیں چاہیں گے؟ مجھے اس طرف ایک چھوٹا سا جواب دیجیے گا. اس پہ میں آپ کو پریزیڈنٹ زرداری نے جنرل پیٹریس صاحب جب آئے ہوئے تھے جسٹ اے ڈے بیفور انوگریشن, تو انہیں کہا کہ جناب ہمارے لیے بڑے مسائل کریٹ ہوتے ہیں آپ کے ڈرون اٹیک سے, اور آپ ان کو بند کروائیں. ٹھیک ہے, جیسے ہی آج جو اٹیک ہوا ہے یہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے تحت ہوا ہے, اور اوباما ایڈمنسٹریشن کی پالیسی جو ہے وہ وہی لگ رہی ہے آج تک کہ جو پہلے سے چل رہی تھی, کوئی چینج نہیں آئی, سوائے اس کے کہ انہوں نے ان کو رچرڈ ہالبروک کو اپوائنٹ کر دیا ہے. آن گراؤنڈ کوئی سچویشن میں چینج نہیں آئی ہے. نہیں دیکھیں جی, انہوں نے اپنے اس میں بات جو کی ہے پاکستان کے حوالے سے, تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم سویلین گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم ان کی امداد میں اضافہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ڈیموکریٹک سسٹم کو اسٹریتھن دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ پالیسی کے اندر ایک چینج آ رہی ہے. ٹھیک ہے, خرم صاحب کیا چینج آپ فورسی کر رہے ہیں رچرڈ ہالبروک کے آنے کے بعد؟ کیا ہماری جو کمیونیکیشن ہے اب ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے ہوگی تو وہ بہتر انداز سے ہو پائے گی, اور کچھ آن گراؤنڈ بھی سچویشن چینج آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت سے تو میں گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدیں. دیکھیں ہم نے بہت زیادہ امیدیں لگا لی اوباما ایڈمنسٹریشن سے. وی ہیو ٹو بی ویری, ابھی تک تو چونکہ ان کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئے, لیکن جو الفاظ سامنے آئے ہیں اس میں آپ نے فورن افیئرس کا ذکر کیا, خود باراک اوباما نے
2007 میں ایک مضمون لکھا تھا فورن افیئرس کے لیے جس میں انہوں نے اپنی فورن پالیسی ڈیفائن کی تھی، اور اپنی انوگرل اسپیچ میں بھی انہوں نے اس بات کو دوبارہ دہرایا. بہت ساری باتیں اس آرٹیکل میں سے لی گئی ہیں ان کے انوگرل میں سے. تو رچرڈ ہالبروک کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، رچرڈ ہالبروک آپ نے بالکل درست فرمایا، مسکولر ڈپلومیسی ان کو کہا جاتا ہے، اس اسکول آف تھاٹ کے ہیں. اور پاکستان تو پہلے ہی زخم ہے امریکہ کی مسکولر ڈپلومیسی کی وجہ سے. ہم پہلے ہی سن چکے ہیں کہ اگر پاکستان نے تعاون نہ کیا تو اس کو ہم سٹون ایج میں بھیج دیں گے، اور بار بار پریشر جو ہے وہ پاکستان، اور یہاں تک ہوا جس کے بارے میں موجودہ حکومت نے بھی ایک کمپرومائز کر لیا کہ اچھا جی ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل پالیسی ڈرونز کے حوالے سے رہے گی، چاہے وہ بیانات حکومت کے فرق ہیں لیکن ایک سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے حکومت پاکستان اور حکومت امریکہ کی کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ نہیں. لیکن کیا یہ جو ابھی نئی ایڈمنسٹریشن ہوگی، رچرڈ ہالبروک صاحب آئیں گے، ان کا اپنا ایک رول ہوگا، اس کے بعد بھی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹینیو کرے گی یا چینج ہوگی؟ ظاہر ہے فی الحال تو کنٹینیو کرے گی جب تک پاکستان خود جو ہے اس معاملے میں انیشیٹو نہیں لیتا، اور اوباما ایڈمنسٹریشن کو تھرو رچرڈ ہالبروک یہ باور نہیں کراتا کہ پالیسی ابھی تک خود ہالبروک صاحب فرما چکے ہیں کہ فیلئر ہے، اور اس فیلئر کو دیکھنا پڑے گا کہ جب تک پاکستان کی جو کنسرنز ہیں خاص طور پہ ہندوستان کے حوالے سے، جب تک یہ ایڈمنسٹریشن ان کے اوپر کام نہیں کرتی، تب تک افغانستان کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ہمارا جو امریکہ کو یہ خوف رہتا ہے کہ جو ہے پاکستانی حکومت تھرو انڈر ہینڈ کوئی طالبان سے ابھی بھی بات کر رہی ہے، یا ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر بڑا کنسرن ہے. تو انہیں جو ہے آپ یہ نوٹ کریں گے رچرڈ ہالبروک کو پاکستان اور افغانستان کے لیے بنایا گیا، پاکستان اور ہندوستان اس میں شامل نہیں ہے. تو وہ بھی ایک اینگل ہے جسے موجودہ ایڈمنسٹریشن جو نئی آئی ہے وہ نہیں دیکھ رہی امریکی. اور ہمیں جو اگر رچرڈ ہالبروک یا تو کوئی نئی بات لے کر آئیں، اور ابھی تک انہیں ہم موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سے بات کریں، لیکن پوائنٹ جو وہی ہے، ہمیں ایک تو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے یہ ڈرون اٹیکس پاکستان کے اوپر ہوتے ہیں ان کا نیٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ڈرون اٹیکس امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کرتی ہے، ان کی فوج بھی نہیں کرتی. ان کا ایک پورا سسٹم ہے اور وہاں ان کا ایک بیس ہے جس کا لوکیشن کچھ لوگوں کو تو معلوم ہے، لیکن ایک بیس ہے ان کا وہاں، وہ جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یہ ڈرون اٹیکس کرتی ہے، کوئی امریکہ کی فوج بھی نہیں کرتی. تو جو اگر اس تمام معاملے میں کچھ تھوڑی سی امید ہے وہ یہ ہے کہ جارج بش کے 8 سالوں میں امریکہ نے جو ان کا تعلق تھا آؤٹ سائڈ ورلڈ سے وہ تھرو پینٹاگون تھا، یعنی وہ فوج کے ذریعے جارج بش کی پالیسی تھی وہ ایکٹ کری تھی. ٹھیک ہے. تو اوباما کا جو پہلے ہی دن اپنے دوسرے دن آفس میں ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جانا، یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ امریکن گورنمنٹ اب ملٹری کی بجائے ڈپلومیسی کے ذریعے ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے فورن سیکرٹری ہلری کلنٹن کے الفاظ جو وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے تو وہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ جب گئی ہیں وہاں پہ تو انہوں نے کہا ہے کہ دیر آر 3 لیگز. میں چاہوں گا کہ یہ سپر امپوز کیا جائے ہماری اسکرین پہ بھی. اور ہلری کلنٹن کے الفاظ ہیں دیر آر 3 لیگز ٹو دا اسٹول آف امریکن فارن پالیسی: ڈیفینس, ڈپلومیسی اینڈ ڈیولپمنٹ. اینڈ وی آر ریسپانسبل فار 2 of the 3 legs. And we will make clear as we go forward that diplomacy and development are essential tools in achieving the long-term objectives of the United States. And I will do all that I can, working with you to make it abundantly clear that robust diplomacy and effective development are the best long-term tools for securing America's future. یہ ہلری کلنٹن نے الفاظ کہے ہیں جب وہ ٹیک اوور کرنے گئی ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور انہوں نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے بات کی ہے. اسی گفتگو میں انہوں نے آگے جا کے کہا ہے کہ وی بلیو ان اسمارٹ پاور. یہ پہلا ہم ایک کانسیپٹ دیکھ رہے ہیں جو نئی ایڈمنسٹریشن نے آ کے دیا ہے، اسمارٹ پاور. وہ اسمارٹ پاور جو ہے وہ کیا ہوگی اس کے بارے میں ذرا چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں واشنگٹن میں رہتے ہوئے نیو یارک ٹائمز کے سینئر کرسپونڈنٹ ڈیوڈ سینگر. ہائی ڈیوڈ, how are you doing today? David, how are you doing today? Hello? Yes, I'm fine, thanks. Great. I'm outside. I'm on a cell phone. Wonderful. I'm going into the subways and then I'm going to a meeting. So okay, David, you are on there. Do it right now. David, you are on air. David, you are on right now. And let me ask you a question. Richard Holbrooke has been nominated for Afghanistan and Pakistan. Do you think it will make any difference? You know, Mr. Holbrooke is an extraordinarily experienced negotiator. He knows
he knows the region very well. He knows all the major players well. He knows Afghanistan and Pakistan well. And I think that, he heads into this with the full authority of the president who was standing next to him during the announcement yesterday. So, yes, I think that will probably help. Whether it will solve the problem, this is a long, complex issue, and I think the idea of handling Pakistan and Afghanistan together is an appealing one here. I'm not sure it will be as appealing to Pakistanis and to Afghans. Okay, and tell me about the current situation in the US right now, because we have a new president in the US, and on the same time we have a new nation to be led by him, because it's a diverse nation. I was reading an article telling about Bronx. You know Bronx, one of the 5 boroughs in New York. If you ask 2 people from Bronx, 89% chance is that both of them are from different ethnicities. So to lead a diverse country like the US right now, do you think it's a challenge for Obama administration? It's a huge challenge, and the thing about President Obama is that he represents in many ways the diversity of the United States. He appears to be, a very different kind of president than the 43 who have gone before him. Right. And he comes out of a family that has Hawaiian roots, Indonesian roots, Kenyan roots. He's got one relative who's a rabbi. He's got another relative. He's got many other relatives who are Muslim. He has some who've grown up in villages in Africa. This is not the usual family story for an American president. And I think that gives him a much more diverse outlook on the world. Okay, and finally, David, can you tell me about the policies which he's going to pursue, looking at his team, because it's a very diverse team, and especially Foreign Secretary Hillary Clinton is there. Do you think we are going to have a very different kind of concepts going on in the State Department, because she said that we are going to pursue the smart power concept? What do you mean by that? Well, what struck me, there were 2 things that Hillary Clinton said yesterday that struck me as particularly interesting. One was that American foreign policy has got sort of 3 legs to it: defense, diplomacy, and development. That's right. She's in charge of diplomacy and development. I thought it was interesting that she made development such a central part of that. The second interesting element, I think, of the presentation that she made yesterday was that it was evident by President Obama's presence and by Vice President Biden's presence, right, that they planned to emphasize the diplomacy first. I think the question for Pakistan is going to be how much they execute President Bush's old orders on military action in the tribal areas. Right. Okay. Thank you very much, David. And now I'll let you go. You can go back to your meeting. Thank you very much for your time. Thank you. Have a wonderful day. Bye bye. Bye. डेविड सेंगर हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर करेस्पॉन्डेंट हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के और बेस्ड हैं वाशिंगटन डीसी में। बात हो रही थी शाहिद साहब स्मार्ट पावर की, और बात हो रही थी डिफेंस की, डिप्लोमेसी की और डेवलपमेंट की, जिसमें से डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी जो है ये उनका एरिया होगा। मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है कि हिलरी क्लिंटन स्टेट डिपार्टमेंट को लीड कर रही होंगी, उधर से रिचर्ड हॉलब्रुक यहाँ पे आ रहे होंगे रिचर्ड बाउचर की जगह पे, फ़र्क सिर्फ बाउचर का है, रिचर्ड सेम होगा। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे समझ इसलिए नहीं आ रही है कि पॉलिसीज़ में अभी तक 2-3 दिन गुजर जाने के बावजूद हमने अल्फाज तो सुने हैं, लेकिन जो एक्शन उनका आज नज़र आया है, जो अटैक हुआ है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। देखिए जी, इसमें कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने हिलरी क्लिंटन का आपने स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें तो उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जी हमारी पॉलिसी क्या होगी, और जो बाराक ओबामा ने स्टेटमेंट दिया उसमें भी उसने एक चीज़ क्लियर कर दी है। अब देखें, आप पहले से ये कोई अज्यूम कर लेना कि जी इस तरह से होगा, इस तरह से नहीं होगा। अभी एक तो दिन उसकी गवर्नमेंट को हुए हैं,
ابھی ان کو چلنے دیں, دیکھتے ہیں ان کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک وہ بات کرتے ہیں جو ان کے اسٹیٹمنٹ ابھی آ رہے ہیں, پہلے کی گورنمنٹ کے اسٹیٹمنٹ کچھ اور تھے. وہ ذرا اس طرح سے کرتے تھے کہ دباؤ ڈال کے, ذرا پریشر ڈال کے, کچھ اس طرح سے کر کے تو اپنا کام کرانا چاہتے تھے. لیکن یہ جو ان کی بات ہے, جو یہ باتیں کر رہے ہیں, جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, وہ ذرا مختلف ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اچھے سائن آ رہے ہیں, گڈ انڈیکیٹرز ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ ڈیپینڈ کرنا ہے تو یہ بات کی ہے تو اس طرح سے بات کریں. ہم نے تو اپنے معاملات کو اپنے طریقے سے آپ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آپٹیمسٹک ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے. جہاں تک ان کی باتیں ہیں, جو اب تک اسٹیٹمنٹ آپ کے اور میرے سب کے سامنے آ چکے ہیں, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ آئے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں. لیکن جب تک ہم ان کے اسٹیٹمنٹ تک جاتے ہیں تو سوچ ان کی پازیٹیو لگتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب, میں آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے لنڈن سے لارڈ نذیر صاحب نے, اور دیکھتے ہیں کہ لارڈ نذیر صاحب اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. دارالعمراء کے رکن ہیں. لارڈ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی لارڈ صاحب, ہم بات کر رہے ہیں پوسٹ انوگریشن جو سینیریو ابھی ڈیولپ ہوا ہے, اور خاص طور پہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ رچرڈ ہالبروک کا پاکستان اور افغانستان کے لیے اسپیشل آنوائی کے طور پر تقرر جو ہے. آپ وہاں پہ ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ رچرڈ ہالبروک کی اس نامزدگی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ صدر بش کے جانے کے بعد جس طرح اوباما صاحب آئے ہیں اور جس طرح لوگوں نے ان کو ویلکم کیا ہے, پوری دنیا نے ان کو دیکھا ہے, کیا برٹن میں بھی ان کو اسی طرح ایک آپٹیمزم کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے؟ جی ہاں, دنیا پوری میں ایک ہوپ کی امید جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے, کیونکہ اوباما نے آتے ہی کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس طرح گوانٹانامو بے اور سی آئی اے کے جتنے بھی وہ انٹریگیشن سینٹرز اس قسم کے تھے انہوں نے بند کرنے کا حکم کیا ہے, اور انہوں نے رول آف لا کی بات کی ہے کہ دنیا بھر میں رول آف لا اور انگیجمنٹ ہوگی. تو رچرڈ ہالبروک کا ایک بڑے ایکسپیرینس ڈپلومیٹ ہیں. چاہے میں کوئی میریکل نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی میریکل ہوگا, لیکن انہوں نے کل اپنی جو انوگریشن تقریب تھی ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, انہوں نے کہا کہ چاہے میں افغانستان اور پاکستان کا اسپیشل انووئی ہوں, لیکن دونوں کی ہسٹری, دونوں کی تاریخ اور دونوں کی جو سچویشن ہے بڑی وہ ڈیفرنٹ ہے, تاکہ یہ لوگ پاکستان والے نہ سمجھیں کہ پاکستان کو افغانستان کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وانا جو وزیرستان کا علاقہ ہے وہاں پہ سچویشن بڑی سخت قسم کی ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشل انووئی ہونا پازیٹیو چیز بھی ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ساؤتھ ایشیا کا ڈیل کرنے کے لیے جو انڈیا کو بھی خوش رکھتا ہے اور پاکستان کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر انڈیا کے پریشر کی وجہ سے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالتا ہے, وہ پرابلم نہیں ہوگی. وہ جو اسپیشلسٹ ٹائپ آف انووئی ہوگا وہ وہاں کے حالات کے مطابق اور وہاں کے ضروریات کے مطابق بات کریں. لیکن اس میں ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک جو ہم نے پہلے سنا تھا, اوباما صاحب نے جو کہا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے بھی ایک اسپیشل آنوائی وہ اپوائنٹ کریں گے, لیکن ابھی تک کشمیر کو وہ ٹچ نہیں کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں انڈین ڈپلومیسی جو ہے وہ پریویل کر گئی ہے؟ نہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ انڈین ڈپلومیسی پریویل کی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈین سینسٹیوٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کی ڈیلے ہو گئی ہو, کیونکہ آپ کو شاید پتا ہو کہ ڈیوڈ ملی بینڈ نے جو کشمیر کے حوالے سے بیان دیا ہے تو بہت سارے انڈین ڈپلومیٹس نے اور سینئر وزراء نے بھی کہا ہے کہ وہ اس بات کو جو ہے وہ بڑے افینڈ ہوئے ہیں اور ان کے ڈنر میں نہیں جانا چاہتے تھے. تو ہندوستان کی تو یہ فطرت ہے کہ وہ بار بار جب بھی کشمیر کا نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنل میٹر ہے, اس کو انٹرنیشنلائز نہ کیا جائے. تو ہم امید کرتے ہیں جی کہ وہ جس طرح مڈل ایسٹ میں سینیٹر مچل کو, جن کی بہت ہی ایکسپیرینس ہے ناردرن آئیلینڈ میں, ان کو وہاں پہ انہوں نے بنایا اسپیشل انووئی, تو ان کی وجہ سے اگر مڈل ایسٹ میں کچھ
हालात बेहतर हो सकते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होता उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं होते। लॉर्ड साहब, आखिर में मुझे बताइएगा कि आज वहाँ पे आपके मुल्क में वो जो एक तौहीन रसालत पर मबनी एक फिल्म थी फितना, उसकी आज वहाँ पे थी ओपनिंग वगैरह, तो उसमें आप बड़ा एक रोल प्ले कर रहे थे, क्या लेटेस्ट सिचुएशन बनी है उस हवाले से? जी, फितना जो है वो एक बैरनेस कॉक्स हैं जो क्रिश्चियन सॉलिडारिटी वर्ल्ड वाइड की वो नुमाइंदगी भी करती हैं, और ये फैशिस्ट आदमी है, वो जानबूझ के यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर उसकी शोइंग करवाना चाहता था। तो मैंने जो हाउस अथॉरिटीज हैं, ब्लैक रॉड और हमारा लीडर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो जैन रॉयल वगैरह जो हैं, उन सबको मैंने खत लिखा था कि ये हालात खराब हो जाएंगे और उसकी वजह से इंसाइटमेंट टू हेट्रेड होगी और फितना पैदा होगा, ये फिल्म जो है इसको नहीं। तो काफी दिनों के बाद उन्होंने कहा जी नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर जो है वो सारी कम्युनिटीज की तरफ से और मेरे कॉलीग्स की तरफ से भी बढ़ता गया। और कल क्योंकि यूरोपियन जो ह्यूमन राइट्स कानून है उसके तहत उसको एम्स्टरडैम कोर्ट ने जो है वो इंडाइट किया है, और क्योंकि वो उसको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, तो ये लीगल स्ट्रेंथ की वजह से आज जो हमारी हाउस अथॉरिटीज हैं उन्होंने ब्लैक रॉड, लीडर ऑफ द हाउस, गवर्नमेंट चीफ व्हिप और लॉर्ड स्पीकर ने ये रूल किया है कि उसको जो है वो इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इस एक किस्म की ये हमारी जीत भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात किया गया, बहुत बड़ी बात है लॉर्ड साहब, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता करे, और नमूस रसालत पर तो आप सब लोग कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, हम भी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता करेगा इंशाल्लाह। एंड कीप इट अप एंड कीप अप द गुड वर्क लॉर्ड साहब, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। लॉर्ड नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और आखिर में जो उन्होंने बात की है कि वो जो एक फ़िल्म तौहीन रसालत पर मबनी थी वो इनकी कोशिशों से और बाकी दोस्तों की कोशिशों से आज उसकी जो शोइंग थी वो रुकी है, और अल्लाह ताला करेगा कि ऐसे मामला जो हैं वो मुसलमान मिलकर टैकल करेंगे। वापस आते हैं रिचर्ड हॉलब्रुक और दूसरे सिनेरियो की तरफ। खुर्रम साहब, अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इसमें ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे तो छोड़ें, लेकिन इंटरनली भी चैलेंज ये है कि अमेरिका इज़ अ डिफरेंट नेशन। अब वो पहले वाला अमेरिका नहीं है। मैं जिस तरह ब्रॉन्क्स के बारे में बता रहा था कि अगर आप दो लोगों को वहाँ से पकड़ें और उनसे पूछें कि आप क्या आपका बैकग्राउंड है, तो दोनों 89.7% चांस है कि वो दोनों कहेंगे कि हमारी डिफरेंट एथनिसिटी है। फिर यह है कि इंटर रेशियल मैरिजेस जो हैं दे आर अप, 54% होती थी 1995 में, अब है 80% टुडे। आज वहाँ पे ये हालत है। तो इस तरह की डिवर्स नेशन को लीड करना भी एक चैलेंज होगा उनके लिए, और उनकी टीम के लिए भी चैलेंज होगा, क्योंकि पहले हम देखते थे कि 50% ऑफ द कांग्रेसमैन डिडंट हैव द पासपोर्ट्स इवन। तो अब यह है कि उनको एक डिवर्स टीम लानी पड़ेगी जो आके डिलीवर कर सके। लेकिन इससे पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो हिलरी क्लिंटन ने स्मार्ट पावर का जिक्र किया है, वो भी एक सुजैन नॉसल का आर्टिकल है फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में कुछ साल पहले, जिसकी बिना पे वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने कॉपी किया उसको, और उन्होंने बात की है डिफेंस, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की, वो भी वहीं से उठी है। जहाँ तक और रिचर्ड हॉलब्रुक का ताल्लुक है, ये जिक्र हुआ कि वो स्किल्ड निगोशिएटर है, और हमें इस पर गौर करना है पाकिस्तानियों को, व्हाट इज देयर टू निगोशिएट अबाउट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या चीज़ है जिसके लिए निगोशिएशन की ज़रूरत है? वहाँ अब कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं। जो अगर निगोशिएशन होनी है और होनी चाहिए वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है और अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान है। और रिचर्ड हॉलब्रुक का चैलेंज भी पाकिस्तान के हवाले से ये है कि वो पाकिस्तानियों की सेंसिटिविटीज़, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि फेलियर पॉलिसी है, कि वो किस तरह पाकिस्तानी कौम को ये यकीन दिलाते हैं कि अमेरिका का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि वो पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर बमबारी करे। और पाकिस्तानियों को ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ, जिसमें मुझे दुख है कि मौजूदा हुकूमत ने भी उस एहसास में और शिद्दत लेकर आए कि जिसमें रिचर्ड बाउचर को जो है वो मेडल दे दिया और जो बाइडन को मेडल दे दिया। नहीं, लेकिन जो बाइडन का तो मैं यही जिक्र करने लगा हूं कि इस तमाम एडमिनिस्ट्रेशन में अगर पाकिस्तान के लिए कोई पॉजिटिव कॉर्नर है, दैट इज जो बाइडन। और अगर अमरीकी एक मुहावरा में इस्तेमाल करूंगा, इजाजत दें तो, कि ही हैज पुट हिज मनी वेयर हिज माउथ इज। उन्होंने वाकई पाकिस्तान के लिए सेनेट में जो है जुलाई में रिचर्ड लूगर के साथ मिलकर जो बिल पेश किया था कि पाकिस्तान में नॉन मिलिट्री एड को बढ़ाया जाए।
تو ایشوز پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہت زیادہ ہیں. جو ڈائیلاگ کا ایشو ہے کہ ہم نے اپنا جو انٹرنل تھریٹ ہے اس کو کیسے کرنا ہے. جو بائیڈن کا تھوڑا سا اگر کمپیریزن کر لیں, آپ نے کہا کہ وہ بہتر آدمی ہے. ڈک چینی صاحب ظاہر ہے کہ چلے گئے ہیں, ان کی جگہ پہ انہوں نے آئے ہیں, تو یہ کیسا رہے گا کمپیریزن؟ نہیں, وہ بھی بڑا کنٹرولنگ آدمی تھے, وہ تو ایک سی چینج ہے. دیکھیں اب تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں پوری لائبریری لکھی جا چکی ہے کہ کس طرح رچرڈ چینی نے, اور جس میں پھر جارج بش بھی شامل تھے, انہوں نے سسٹمیٹکلی ایک پورا لیگل سٹرکچر کریٹ کیا جس میں امریکن ایڈمنسٹریشن جو چاہے وہ کر سکتی تھی, جس میں ٹارچر بھی ہے, جس میں ذکر ہوا ایکسٹراڈنری رینڈیشن کا کہ لوگوں کو ایک ملک سے پکڑ کر دوسرے ملکوں میں بھیج کر ٹارچر کراتے تھے, جو ابھی اوباما نے بند کر دیا. اور اس میں جو ایک جس کا ذکر لارڈ نذیر کو میں دہرانا چاہوں گا کہ باراک اوباما یونیورسٹی آف شکاگو میں کانسٹیٹیوشن لا کے پروفیسر رہے ہیں کئی سال. ان کی کمٹمنٹ جو ہے امریکی لاز اور قانون سے, اور جو میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے لیے شاید کوئی بہتری کا رستہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکی حکومت جو ہے اس کے اپنے اعمال میں بہتر قانون کی عملداری, اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. ویسے تو خیر پہلے بھی جو تھے وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہی ہوا کرتے تھے اور کانسٹیٹیوشن کا انہوں نے میوٹیلیٹ کیا. لیکن وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے حوالے سے ایک کوٹیشن مجھے میں دکھاؤں گا ابھی آپ کو, اسکرین پہ بھی آپ دیکھیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ آئی نو ایز مچ اور مور دین چینی, یہ اسکرین پہ آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ آئی نو ایز مچ اور مور دین چینی, آئی ایم دا موسٹ ایکسپیرینسڈ وائس پریزیڈنٹ سنس اینی بڈی. یہ وہ بتا رہے ہیں کہ چینی صاحب کو آپ اتنا زیادہ نہ سمجھیں, کچھ کسی نے پوچھا, یہ ان کی کوٹیشن ہے. پھر ساتھ ہی پریزیڈنٹ اوباما کی بھی ایک کامرس سیکرٹری کے حوالے سے, اور ساتھ ان کو آج کل ایک کتے کی بھی تلاش ہے, اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ٹفر دین فائنڈنگ اے کامرس سیکرٹری. تو وہ ایک ڈاگ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ اتنی شدید قسم کی تلاش ہے کہ جو سیکرٹری کامرس ہیں اس طرح مشکل وہ بھی نہیں ہے جتنا کہ ڈاگی کو ڈھونڈنا ہے. لیکن یہ لائٹر ٹون پہ ہم بات کر رہے تھے. ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. اور میں آپ کو ایک سروے کا بھی تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو امریکہ میں ہوا ہے نئی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, ہم اس کا بھی ذکر کریں گے آفٹر دس بریک. سو پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان کے متعلق جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے رچرڈ ہالبروک کی, اور اس پہ ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے لارڈ نذیر صاحب سے بھی, اور ہمارا پینل بھی اس میں شریک گفتگو ہے. ایک چیز میں بریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ جو سچویشن وہاں پہ ہے اس وقت, وہاں پہ ایک سروے ہوا ہے, نیوز ویک نے پول ایک کروایا ہے, اس میں مختلف سوالات کے جو جوابات ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا. پہلا سوال ہے کہ آر یو آپٹمسٹک دیٹ دا نیو ایڈمنسٹریشن ول بی ایبل ٹو امپروو دا وے تھنگز آر گوئنگ ان دس کنٹری. یہاں پہ جو بہت ہی آپٹمسٹک لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ 60% لوگ جو ہیں وہ آپٹمسٹک ہیں, باقی جو ہیں وہ کم آپٹمسٹک, تقریباً 7% جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے نہیں ہیں. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو دیٹ اوباما ول ہیو سکسیس ان ایچ آف دا فالوئنگ ایریاز. ایک تو یہ انہوں نے پوچھا کہ ٹرن اراؤنڈ دی اکانومی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 70% لوگ جو ہیں, 71% ایکچولی, جو بڑے آپٹمسٹک ہیں. باقی جو دیگر ایشوز ہیں ان کو میں نہیں ٹچ کرتا ہوں. تیسرا کویسچن تھا کہ بسائڈز دی اکانومی وچ ایشو شوڈ بی دی ہائیسٹ پرائرٹی فار دس نیو ایڈمنسٹریشن. 38% لوگوں نے کہا ہے کہ ہیلتھ کیئر. انرجی 22% لوگوں نے کہا ہے, اور افغانستان جو ہے وہ بہت نیچے ہے, وہ 9% پہ ہے, عراق 15% پہ ہے. اگلا سوال تھا کہ ڈو یو ہیو اے مور فیوریبل اوپینین آف اوباما سنس ہی بیکیم پریزیڈنٹ الیکٹ. اس میں 51% لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بڑے ہی فیوریبل اس بارے میں سوچ رہے ہیں, آپٹمسٹک ہیں. پانچواں سوال تھا ڈو یو اپروو آف دی اوباماز چوائسز ٹو فل کیبنٹ لیول پوزیشن ان ہز نیو ایڈمنسٹریشن. 68% لوگوں نے اس کو اپروو کیا ہے. اگلا سوال تھا کہ آر یو سیٹسفائڈ ود دا وے تھنگز آر گوئنگ ان دس کنٹری. وہ اس معاملے میں لوگوں نے 20% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹسفائڈ ہیں. یہ بڑے ہی کم ریشو ہے جو کہ چیلنج ہوگا نئی ایڈمنسٹریشن کے لیے. اگلا سوال تھا کہ از امیگریشن اے گڈ تھنگ اور بیڈ تھنگ فار دس کنٹری. 64% لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گڈ تھنگ ہے. لہذا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی تھنکنگ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اور امیگریشن کو وہ پسند کرتے ہیں. اگلا آخری سوال تھا کہ ڈو یو اپروو اور ڈس اپروو آف میرجز بٹوین پیپل آف دا فالوئنگ ڈفرنٹ ریشل اینڈ ایتھنک بیک گراؤنڈس.
ब्लैक और वाइट और हिस्पैनिक एंड वाइट्स और एशियन वाइट्स, इसमें 80% लोगों ने कहा है कि वाइट एंड ब्लैक्स की जो शादी है वो होनी चाहिए। 83% लोग कह रहे हैं कि हिस्पैनिक्स और वाइट्स की हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, और एशियन और वाइट्स की जो है वो 84% लोग जो हैं वो उसकी फेवर में हैं। यहाँ से मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो सूरत हाल है वहाँ पे, हम पहले भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका इज़ अ डिफरेंट कंट्री राइट नाउ। पहले जो होता था कि वो मामला बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब ओल्डर और यंगर जनरेशन में जो गैप है, डिस्पैरिटी जो है वो बढ़ गई भी है, जो पहले होती थी उससे अब ज़्यादा हो गई है। टीम ऑफ एक्सपैट्रिएट्स जो है, जो ओबामा की टीम है, उसमें भी आप देखें कि जो बहुत सारे एडवाइजर्स हैं वो बाहर रहे हुए हैं या बाहर से बिलोंग करते हैं। तो 5.2 मिलियन अमेरिकन जो हैं वो कहते हैं कि पहले अमेरिका से बाहर रहते थे, जो कि अब 3.7 था और अब 5.2 हो चुका है। तो इस लिहाज से ये खासा एक चैलेंज होगा नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। भुट्टो साहब, मुझे ये बताएं कि नई एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद हमारा जो एक इमदाद का एक सिलसिला है, जो बाइडन लूगर बिल है $15 बिलियन का, और उसको उन्होंने लिंक कर दिया है फाटा की सिचुएशन के साथ और बॉर्डर की सिचुएशन के साथ, क्या आप समझते हैं कि हमारी इमदाद का सिलसिला उसी तरह जारी रहेगा और पाकिस्तान को उस तरह उन्हें मदद करनी चाहिए जिस तरह कि पाकिस्तान डिज़र्व करता है? देखें जी, आते ही उन्होंने जो बात की है, आप उस पर अगर जाएंगे तो उन्होंने तो खुल के कह दिया है कि हम जो आपकी सिविलियन बजट है, उस जो फंड्स है उसमें हम इमदाद है उसमें हम इजाफा करेंगे। ये नहीं कि उसको कंटिन्यू करेंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हम उसमें इजाफा करेंगे। जो अब उसमें इस पस मंज़र में अगर आप जाएंगे तो मैं ये बार बार फिर वही चीज़ कहूँगा कि इंडिकेटर पॉजिटिव है। अब आगे जाके हम किस तरह से अपने हालात पे कंट्रोल करते हैं, हम उनके तवक्कात पे, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी शायद साहब, वो ये है कि हम अपने आप को मार्केट किस तरह करते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नई एडमिनिस्ट्रेशन तक किस तरह पहुँचाते हैं। मैं आपको एक थोड़ी मिसाल देता हूँ कि मुझे कल पता चला कि 500 इंडियंस जो हैं, जो उनके लॉबिस्ट और जो दीगर जो लोग हैं सिविल सोसाइटी के इंडियंस जो हैं वहाँ पे बेस्ड हैं, वो 3-4 दिनों में नई एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को जाके मिलने वाले हैं। हमारा सफारत खाना और हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। देखें जी, ये आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है। वो देखें, आपने वहाँ पे आपके सफारत खाना है, वो आपका सफारत खाना काम कर रहा है, और ये नहीं है कि हम इस चीज़ पे हमारी नज़र नहीं है, इस चीज़ पे हम नज़र रखे हुए हैं। यकीनन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे पहुँचाएंगे, और हमारी जो यहाँ पे मजबूरियाँ हैं, जिस तरह से हमें सामने काफ़ी रुकावटें आ रही हैं, तो हमने उनको इसका एहसास भी दिलाना है कि हम किन हालात में बैठ के ये सब कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से हम इन लोगों को फेस कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं सवात के अंदर जो सूरत हाल है आपके सामने है, और बाकी इलाकों में, तो हम बड़ी मुश्किल से इन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं। तो हमें उनको ये एहसास दिलाना होगा कि जी आप ये ना समझें कि पाकिस्तान चुप करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान अब, क्योंकि अब देखें, अब हम किसी पे एहसान भी नहीं कर रहे हैं, ये अब हमारी अपनी जंग बन चुकी है। अब हम अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब वो हमारे इलाकों में अंदर आ गए, वो बनू तक आ गए थे, हमारे सेटल्ड एरियाज के अंदर वो आ गए। अब इसको अगर हम ये कहें कि हम किसी के ऊपर एहसान करें और ये जताएं कि जी हमने आपके ऊपर एहसान किया, अब पहले जो भी था, ये जंग हमारी थी नहीं थी, किस तरह से हमारी बन एरियाज तक आ जाना है, हाँ सेटल्ड एरिया तक आ जाना, तो अब तो ये हमारी जंग बन चुकी है। अब अगर हमें अमेरिका इमदाद ना भी दे, मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, 1 रुपया हमें नहीं दे, फिर भी हमें ये जंग तो लड़नी पड़ेगी ना। हम ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे अपने लोगों को, अपने इसको कहीं ये जंग उसी की वजह से तो नहीं हो रही है? नहीं, देखें, उसी की वजह से, लेकिन अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी जो है वो भी कई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर रही है ना हमारे लिए। उनके आने से पहले हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं चल रहे थे, लेकिन अब चूंकि वहाँ पे वो मौजूद हैं, उसकी वजह से हमारा फाटा एरिया जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से हमारे जो सेटल्ड एरियाज हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। आज रहमान मलिक साहब का मैं बयान सुन रहा था कि उन्होंने कहा है कि वहाँ से लोग उठ के स्वात चले गए। देखें जी, खाली स्वात की बात नहीं होती। यहाँ पे लाहौर में धमाके हो रहे हैं, इस्लामाबाद में धमाके हो रहे हैं, डेरा इस्माइल खान में धमाके हो रहे हैं, कराची के अंदर धमाके हो रहे हैं। अब बताएं मुझे, इन लोगों का क्या कसूर है? इन्होंने क्या किया है? देखें, उनका एक अपना एजेंडा है, वो एक ग्रुप है, एक ग्रोह है, जो भी है, उनका एक अपना मखसूस एजेंडा है। उस एजेंडा पे उन्होंने जाना है।
آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس وجہ سے یا اس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ ان کا خاص ایجنڈا ہے، اس ایجنڈا پہ انہوں نے کام کرنا ہے، جو افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ جب ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج کی جاتی ہے اور کوئی گروپس جو ہیں وہ اپنا ایک ایجنڈا لے کر آ جاتے ہیں اور ڈکٹیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو، تو پھر گورنمنٹ کے پاس کیا چوائس آ جاتی ہے کہ اب وہ ایکشن نہ لے اور فورس کا استعمال نہ کرے؟ ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں لیکن چوائسز کیا ہیں پھر گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں جی، ریٹ چیلنج کرنے کا معاملہ ہے، اصل میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے دا فوگ آف وار، ایک دھند سی آ گئی ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ایکشن کیا، اس کا ری ایکشن آیا، پھر گورنمنٹ نے اور ایکشن کیا، اس کا ری ایکشن آیا، ایکشنز اور ری ایکشنز آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب ہمیں یہ سمجھ نظر آ رہا ہے سوات میں خاص طور پہ کہ گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے جو 2004 تک چیلنج نہیں ہوئی تھی، اب وہ اوپنلی چیلنج ہو رہی ہے، وہاں عدالتیں لگ رہی ہیں، وہاں سکولوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، جس طرح فیض احمد فیض نے کہا تھا، یہ ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا، ہمیں اپنے گھر کا پتہ نہیں مل رہا۔ اور پرابلم یہ ہے جو امریکہ سے بات کرنے والی ہے، جو موجودہ حکومت اس معاملے میں بالکل سیریس نظر نہیں آ رہی، کہ ہمیں ان سے یہ بات کرنی ہے۔ رچرڈ ہالبروک یہاں آئیں گے، باراک اوباما، ہلری کلنٹن یہاں آئیں گے، سیریس کیسے نہیں نظر نہیں؟ سیریسنس یہ ہے، ہم نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اگر اس کی سمری میں کروں تو وی ہیو ٹو آسک دی امریکنز وٹ ول وکٹری لک لائک، کتنے لوگ ماریں گے یہ، کیا ان کے پاس کوئی لسٹ ہے القاعدہ کی؟ What is the mission statement؟ ہاں کہ مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ جی 25 لوگ ہم مار لیں گے۔ میں چونکہ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، منسٹر صاحب گورنمنٹ سیریس نظر نہیں آ رہی ہے، اس میں کیا سچویشن ہے، کیوں نہیں ہے سیریس؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے؟ یہ کہہ دینے سے تو نہیں ہوتا، گورنمنٹ بہت سیریس ہے یار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے علاقے ہیں، ہماری امریکن نیگوسیشن میں سیریس نہیں ہے، امریکن نیگوسیشن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح طرح امریکہ سے بات کرنے میں پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ فورسبلی نہیں بتا رہے۔ دیکھیں بات سنیں، ہم نے فورسبلی کیا ہے جب بھی ہمارے وہاں کا جو سفارت خانہ ہے، جب بھی کوئی یہاں ایسی بات ہوئی تو انہوں نے کھل کے وہاں پہ بولا، یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈر کے بولا ہے، ہم نے کوئی دبے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہماری گورنمنٹ نے کھل کے بات کی ہے، یہاں پہ جو بھی ان کا نمائندہ آیا، پہلے آیا یا اب آ رہے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ کھل کے ان سے بات کی ہے کہ جی اس طرح سے ہم یہ اجازت کسی صورت نہیں دیں گے، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں تو ہم اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر پاکستان اپنے طور پہ اپنے مسائل حل کرے گا۔ ہم نے یہاں تک یہ چیز ہم نے کہہ دی ہے، جو کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ہم نے کھل کے کہا ہے۔ اب دیکھیں سیریسنس، جب آپ کے سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہو، آپ کے لوگ مر رہے ہوں، آپ کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہو، آپ کے لوگوں کو پھانسیوں پہ چڑھایا جا رہا ہو، دن دہاڑ اپنی عدالتیں لگائی جا رہی ہو، نام نہاد وہ جو شرعی عدالتیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہو تو ہم آپ کیسے کہہ سکتے؟ جو کویسچن ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو میں ریفریز کرتا ہوں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب یہ ہم جنگ جو ہے وہ جیت رہے ہیں یا جیت چکے ہیں؟ کہاں پہ جا کے پتہ چلے گا؟ کتنے عرصے کے بعد پتہ چلے گا؟ کتنے لوگوں کے ختم ہو جانے کے بعد پتہ چلے گا؟ کوئی اس کا اینڈ ان سائٹ ہے؟ میرے بھائی دیکھیں، گورنمنٹ کی سیریسنس اس میں ہے کہ ہم نے ہر طریقہ استعمال کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی کیے، ہم نے جنگ بندی بھی کی، سارا کچھ کیا۔ اب بھی ہم نے میڈیٹیرنس کو درمیان میں وہ لوگوں کو لایا ہے کہ جی آپ ان سے بات کریں، ہم دونوں راستے اختیار کریں، نیگوسیشن بھی کریں اور ساتھ ساتھ ان کو روک بھی رہیں کہ جی وہ آگے نہ بڑھیں، وہ اپنے وہ اس حساب سے۔ تو گورنمنٹ کی وہ اپنا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں۔ لیکن خورم صاحب میں اس میں چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کروں گا، جسٹ فار انسٹنس میں سپوز کرتا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، آپ کی گورنمنٹ اگر آتی ہے تو آپ فورس کا استعمال نہیں کریں گے، آپ امریکہ کو یہاں سے نکال دیں گے، آپ جو بھی پالیسیز ہیں وہ بالکل وہی بنائیں گے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، کیا ایسا ہی ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ ہوگا؟ جی ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ ہوگا۔ ڈیفرنس یہ ہوگا کہ ہمیں جب تک ہم امریکنز کو یا تو سیریسلی ان سے بات کریں، یا ہمارے پاس ایک ہتھیار موجود ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے انہیں کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریشن سسپینڈ کر رہے ہیں، ہم سے آ کے بات کرے کہ بھئی مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہم what will victory look like، جب تک یہ سامنے نہیں آئے گا ہم سسپینڈ کرتے ہیں۔ آخر امریکنز کا 80% یہاں سے لاجسٹکس جا رہا ہے، نہ صرف لوگوں کا خیال ہے صرف ترکم سے جا رہا ہے بلکہ چمن افغانستان سے بھی جا رہا ہے، تو یہ معاملہ وہ ہم پہ بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہے اس معاملے میں، اور ہمیں اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو فگرز ہیں خود گورنمنٹ کی انٹیریئر منسٹری کی،
انہوں نے یہ بتایا کہ جو پاکستان میں ڈرون اٹیکس میں نیئرلی 400 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ڈائریکٹلی ڈرون اٹیک سے، اس میں سے صرف 35 لوگ ایسے تھے جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ القاعدہ تھے، باقی سب یا تو پاکستان کے معصوم شہری تھے یا پاکستانی فوج کے 18 لوگ تھے جو ایک اٹیک میں۔ اب ہمیں بطور قوم یہ سوال کرنا ہے اور امریکیوں سے یہ سوال کرنا ہے۔ باراک اوباما نے اپنے انوگرل ایڈریس میں بڑی ایک اچھی بات کہ اس نے کہا، he said exactly کہ we can no longer afford indifference to suffering outside our borders، کہ امریکہ کی حدود سے باہر جو تکلیفیں ہو رہی ہیں لوگوں کو، ہم اب اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت کا کام ہے، پاکستان کی حکومت کا، کہ امریکہ کو پوچھے کہ بھئی ٹھیک ہے 35 لوگ آپ نے کہا کہ القاعدہ کے یا اس کے ٹیررزم تھے، لیکن جو باقی 375 لوگ ہیں پاکستان کے معصوم شہری، ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ کیا یہ پرائس ہم پے کر سکتے ہیں؟ Is there sufficient price to pay for 35 people؟ تھوڑا سا ایڈ کروں گا میں۔ دیکھیں یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ جی ہم امریکہ سے کھل کے یہ کہہ دیں کہ جی ہم سسپینڈ کرتے، کیا سسپینڈ کرتے ہیں؟ اب آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو آپ کی اب مجبوری ہے، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب کیا سسپینڈ کریں گے؟ کیا آپ یہ کریں گے کہ اپنے فورسز کو ودرا کر لیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ سوات سے آگے پھر پشاور آ جائیں، پھر اسلام آباد آ جائیں، پھر لاہور چلے جائیں؟ اب دیکھیں نا یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ہم سسپینڈ کرتے۔ اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اینی ہاؤ کرنا ہوگا۔ ڈائلاگ تو ہو سکتا ہے نا، ہاں یہ بات ڈائلاگ ہو سکتا ہے۔ آپ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں، آپ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ۔ ڈائلاگ کے لیے ہم نے کئی بار سیریس کوشش کی ہے، آپ کو پتا ہے ڈائلاگ ہوا بھی ہے، فائر بندی بھی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن پھر معاہدے توڑے گئے کہ قیدیوں کو بھی آزاد کیا گیا، دوسرے کے قیدیوں کو بھی آزاد کیا گیا، لیکن پھر بعد میں معاہدے توڑے گئے۔ تو ہم ہر طرح سے ہم نے جرگے بٹھائے، ہم نے سارا کچھ کیا، ہم سیریس ہے اس میں، لیکن سسپینڈ کرنے والی جو بات ہے ایک دفعہ دوبارہ چلتے ہیں امریکہ اور نیو یارک چلتے ہیں اس دفعہ اور بات کرتے ہیں ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب سے۔ منیر اکرم صاحب السلام علیکم جی۔ ہیلو منیر صاحب، آر یو دیر؟ میرے خیال لائن ڈراپ ہوئی ہے، ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے اور آخری لمحات ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے ذرا بات ہو جائے۔ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ان کا رول رہا ہے نیو یارک میں ڈپلومیسی میں، اور خاص طور پہ رچرڈ ہالبروک کے حوالے سے، وہ چونکہ انہیں پرسنلی جانتے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ ان سے بھی بات کی جائے، اور ساتھ ساتھ وینسڈے کے دن انہوں نے ایشیا سوسائٹی میں بھی ایک خطاب کیا ہے اور وہاں پہ انٹریکٹ کیا ہے انہوں نے انڈین جو وہاں پہ انٹلیکچوئلس تھے ان کے ساتھ، اور بڑا زبردست قسم کے جو اٹیکس پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ انہوں نے کیے تھے ان کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ان سے ذرا بات ہو جائے۔ خرم صاحب مختصراً یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی گورنمنٹ ہوگی what would be the different scenario؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ امریکہ کو نکال دیں گے یہاں سے؟ امریکی اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ یہ ایک بڑی سمپلسٹک سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ کو نکال دیں گے۔ ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ کیا پاکستان کے کیا مفادات ہیں اس وار آن ٹیرر میں۔ پاکستان کو اب تک سوائے پاکستانی شہریوں کے معصوم خون کے کچھ نہیں ملا اس وار آن ٹیرر میں۔ جو ایڈ خود امریکن جو ہے اپنی جو پبلش رپورٹس میں کہتے ہیں کہ جو ایڈ انہوں نے دی $12 ارب، اس کا بہت بڑا حصہ صرف ملٹری کو گیا ہے اور پاکستانی شہریوں کو نہیں ملا۔ تو ہم نے بلکہ سچ یہ ہے کہ ہمیں بھی ہارڈ نیگوسیشن کرنی ہے امریکیوں سے کہ ہم نے اس وار آن ٹیرر میں آگے جانا ہے۔ اور ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہ اہم جو سسپینشن کی انہوں نے ذکر کیا، سسپینشن کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان جہادی تنظیموں سے جو اینٹی امریکن جہاد کا بہانہ ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں اور انہیں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں گے ہارڈ نیگوسیشنز، ٹف نیگوسیشنز ود دی یو ایس؟ جی ہاں، میں اس بات کو تھوڑا سا اس طرح سے لیتا ہوں کہ جی دیکھیں، ایک آپ کو حالات کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اپنی سلامتی کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے، یہ اپنی سروائیول کی جنگ ہے اور یہ آپ کو کسی صورت بھی لڑنی پڑے گی۔ اللہ کرے گا کہ ہم، اللہ کرے کہ اچھے انداز سے اس کو لڑ سکیں۔ شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ، خرم صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور میں معذرت چاہتا ہوں منیر اکرم صاحب سے، لائن ڈراپ ہوئی اور پھر ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ناظرین، آپ بھی پاکستان کے لیے دعا میں خصوصی حصہ رکھا کریں، اور ہماری طرف سے بھی دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اسرا کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے، منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔